الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. اس سے پہلے آپ پڑھتے آئے بنی اسرائیل کے سرکشی، ان کی نافرمانی اور ان کا حد سے تجاوز کرنا، پھر ان کا کفر، ان کے کردار، ان کا اپنے انبیاء کے ساتھ برتاؤ، دین کے ساتھ ان کا مذاق، یہ سارا کچھ آپ پڑھتے آئے ہیں۔ اگلی آیات میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کی دھوکہ دہی، کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے تھے، اور ان لوگوں کی دھوکہ دہی کے علاوہ شکوک اور شبہات پیدا کرنا، مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالنا اپنے دین کے بارے میں، اس قسم کی سرکشیوں کے بارے میں یہاں اگلی آیات میں ذکر ہے۔ ان کا یہ طرز، یہ یہود کا صرف اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ آج بھی ان کا یہی انداز ہے۔ آپ دیکھیں گے عالمی سطح پر دھوکہ دینا، عالمی سطح پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا جو ہمارے دین اسلام میں شکوک اور شبہات پیدا کر سکیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں قرآن، اسلام، نبی اور ان کی تعلیمات، اس کے متعلق شکوک شبہات پیدا کرنا، باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے ان کی طرف سے۔ یہ اس زمانے سے ان کا چلا آ رہا ہے۔ پہلی آیت جو تلاوت کی گئی، اس میں ایک لفظ ہے استعمال ہوا ہے، ذرا دیکھیں، راعنا۔ راعنا، راع یراعی مراعاتن کے معنی رعایت کرنا، نظر کرنا، توجہ کرنا، آپ ہماری طرف توجہ کریں، راعنا، نا جو ہے یہ ضمیر ہے۔ یہی معنی ہو بہو انظرنا کا بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف نظر التفات کیجئے، ہماری طرف دیکھیے اور ہمیں دیکھیے اور ہماری طرف توجہ دیجئے۔ یہ معنی دونوں کا تقریباً سیم برابر ہی ہے۔ لیکن یہ راعنا کا لفظ جو ہے عبرانی زبان میں، جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس زبان میں یہ علیہ باللہ کوئی گالی تھی یا کوئی بددعائیہ کلمہ تھا۔ یہ مسلمانوں کو کیسے دھوکہ دے رہے تھے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے منافقین تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یا نبی راعنا، یوں الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب ان کا اصل مقصد تو تھا وہ علیہ باللہ گالی اور بددعا، اصل مقصد تو ان کا یہ تھا، لیکن ظاہر یوں کر رہے تھے کہ جیسے ہم انظرنا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمانوں کو روکا ہے کہ آپ یہ راعنا کا لفظ صحیح نیت سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کفر اس سے خوش ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو بالکل بھی بند کر دیں، راعنا کی جگہ انظرنا ہی کا لفظ استعمال کریں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر کو ایسے الفاظ آپ استعمال کریں، ایسا انداز آپ اختیار کریں کہ آپ کی نیت وہ بری نہیں ہے، آپ صحیح نیت سے کر رہے ہیں، لیکن کفر اس سے خوش ہوتا ہو تو اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ سد ذریعہ جس کو کہتے ہیں، اسلام میں ایک اہم اصطلاح ہے سد ذرائع، یعنی ایک برائی ہے، ایک برائی تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہی کو ختم کیا جائے۔ مثلا بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن سد ذریعہ کے طور پر بت بنانا بھی حرام ہے۔ سد ذریعہ کے طور پر تماثیل بنانا، اس طرح کی تصویر کشی کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح دوسری مثال جو دی جاتی ہے کہ کسی کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جاتا، لیکن سد ذریعہ کے طور پر ایسے سارے کام ممنوع ہے جو کہ سجدے کی طرف لے جانے والے ہیں، مثلا سلام کے لیے بھی کسی کے سامنے جھکنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سد ذریعہ کے طور پر اس راعنا کے لفظ ہی کو پر پابندی لگا دی گئی۔ یا ایھا، ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، لا تقولو، تم نہ کہو، راعنا، راعنا مت کہو۔ اچھا، اس راعنا میں ایک اور جگہ لیم بالسنتہم
سے اشارہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ یہ تھوڑا سا کھینچ کے مروڑ کے اس کو کہہ دیتے راعینا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہمارے چرواہے. یہ ایک طنزیہ جملہ تھا. وقولو اور کہو انظرنا، انظرنا کہو، واسمعوا اور سنتے رہو، یعنی نبی کی بات کو غور سے سنتے رہو. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو. وقول انظرنا اور انظرنا کہا کرو، کہہ دیا کرو. واسمعوا اور سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلی آیت میں ایک اور بات بتا دی گئی کہ یہ لوگ اس قسم کا بغض کیوں رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے والے یہ دو قوتیں تھیں بڑی، ایک اہل کتاب کی اور ایک مشرکین کی. یہ دو قوتیں تھیں. یہ دونوں، یہ بات پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اس سے پہلے کی اسباق میں کئی دفعہ آ چکا ہے کہ ان کے بغض اور عناد کی وجہ کیا تھی. مشرکین مکہ یا جتنے بھی مشرک تھے ان کے بغض اور عناد کی وجہ، اور یہود ان کے بغض اور عناد کی وجہ آپ دیکھیں گے تو حب جاہ اور حب مال ہے. جاہ کا مطلب منصب کے طلب میں، مال کا مطلب مال کے طلب میں، اور دشمنی کی وجہ یہ تھی، اور بغض بھی تھا، ایک بغض بھی تھا. مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ایک ابتدائی طور پر یتیم بچہ تھا، اب یہ ایک دین لے کر آیا ہے، اس کو اگر لوگ ماننے لگ جائیں تو ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری جو کمائی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو جاہ اور مال یہ ان کو خطرے میں محسوس ہونے لگا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. جو سردار کفر میں تھا وہی سردار اسلام میں آنے کے بعد بھی تھا. جو جتنی عزت کفر میں تھی ان کی، اس سے بڑھ کر اسلام میں آنے کے بعد آئی ہے. جیسے صحابہ کرام کی تاریخ ہے مشہور کہ جو اہل کفر کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں سردار تھے، تو اسلام میں آنے کے بعد بھی سردار تھے. لیکن خوف ان کو ایسا تھا کہ کہیں ہمارا مال اور جاہ یہ ضائع نہ ہو جائے، سلب نہ ہو جائے. اب اگر ہم ماننے لگیں، لوگ ماننے لگیں ان کو، تو لوگوں کا جو رجوع ہماری طرف ہے، لوگ جو اپنے مسائل حل کرانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، لوگوں کے اوپر ہماری سرداری قائم ہے، اس کی وجہ سے دولت ہم بٹورتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لوگ تو محمد کے پیچھے چلے جائیں گے. تو ان کے عناد اور دشمنی جو تھی وہ اس وجہ سے تھی. اور یہود کی بھی یہی تھی. وہ اپنے آپ کو مذہب کا اجارہ داری تھی ان کی. وہ سمجھا مذہب تو ہمارا ہی کام ہے، بس ہم ہی لوگ مذہبی باتیں بتائیں کریں، کوئی اور نہ بتائے. کوئی اور بتائے گا تو لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے. حالانکہ یہ ایسے پہچانتے تھے نبی کو جیسے بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. ایسے پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہے، یہ لے کر آیا ہے دین اسلام. ان کو خوف تھا کہ اب لوگ اگر ان کی ماننے لگے اور ہم بھی اس کو مانیں تو پھر ہماری تو عزت گئی، ہماری تو اجارہ داری جو تھی وہ ختم ہو گئی، ہماری جو چودراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی. یہ تو دینی احکام کو پیسوں کے بدلے بیچا کرتے تھے اور مال دولت بھی سمیٹتے تھے، تو وہ ہمارا مال دولت سمیٹنا وہ بھی چلا جائے گا. تو یہ بغض مشرکین کی طرح ان کا بھی تھا. لیکن ان کے ہاں ایک اور بھی تھا. وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ نبی تو آئے گا. وہ لوگوں اس کو بتایا بھی کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، ہم غالب ہو جائیں گے. لیکن جب نبی آیا تو دیکھا تو وہ تو بنو اسماعیل میں آ گیا. تو نے کہا یہ تو بنی اسرائیل ہی کا ٹھیکہ داری ہے، تو بنو اسرائیل ہی میں آنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور عناد رکھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بغض اور عناد رکھتے تھے. اور کوئی بھی خیر ان کی طرف آ جائے تو اس کے لیے روادار نہیں تھے. ترجمہ ذرا دیکھیں. ما یود الذین، ما نہیں، یود ودن، نصر ینصر نصرن کا معنی کیا ہے؟ محبت کرنا، چاہنا. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب وہ دو قسم کے تھے کفر کرنے والے لوگوں میں سے، ایک من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اور ولل مشرکین، اور مشرکین میں سے. نہ تو کافر لوگ اور نہ مشرکین کیا نہیں چاہتے ہیں؟ ان ینزل علیکم، کہ اتاریں تم پر، من خیرن، کوئی نیک بات، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو جائے. تو نہ یہ مشرکین چاہتے ہیں اور نہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں.
خیر سے مراد یہاں کوئی سی بھی بھلائی ہے، لیکن بڑی بھلائی اس زمانے کی کیا تھی؟ سب سے عظیم الشان بھلائی رسالت کا ملنا، سب سے عظیم الشان بھلائی قرآن پاک کا نازل ہونا، اور یہ بھلائیاں وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری طرف آ جائیں، وہ اپنی طرف لانا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ جس کو دینا چاہے اس کے ہاں معیار ہیں، اس معیار کے مطابق جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ تو نسب اور نسل یہ تو انسانی تقسیم ہے، اللہ رب العزت کے ہاں تو سب برابر ہیں نسب اور نسل کے اعتبار سے، ہاں البتہ معیار اور کردار کو دیکھا جاتا ہے، اور اللہ کے ازلی فیصلے ہیں جس کو دینا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ، اللہ مختص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافر لوگ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حال یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔